حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین اکرام، اس جلسے کا جن حضرات نے انعقاد کیا ہے وہ بہت قابل بات کے مستحق ہیں کہ ان سب نے ساری بستی کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اکرام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزات کی 2 قسمیں رکھی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو دیا وہ ایک قسم کا معجزہ دیا، وہ معجزہ تھا عملی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے، ایک معجزہ دیا عملی اور دوسرا جو معجزہ دیا وہ علمی معجزہ دیا۔ عملی معجزہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزہ دیا تھا۔ 950 سال تک جب قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے اور دعوت دینے کے نتیجے میں 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ نوح تم کشتی کو بناؤ، اور بنانے کے بعد میں وہ کشتی جو تھی، لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح نے جس کشتی کو تیار کیا تھا وہ کشتی 3 منزلہ تھی اور کشتی کی لمبائی 300 گز یا 300 میٹر لمبی تھی اور کشتی کی جو چوڑائی تھی وہ 30 فٹ کشتی چوڑی تھی۔ یہ کشتی تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں تیار کیا۔ کشتی جب بن کے تیار ہو گئی تو کشتی کے نچلے حصے کے اندر جو تھے وہ سب جانور تھے، کشتی کے دوسری منزل کے اوپر پرندے تھے، کشتی کی تیسری سطح کے اوپر 40 مرد اور انسان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ 18,000 مخلوقات کی کاؤنٹنگ کے بعد میں آپ کشتی کو چلائیں گے، پہلے گن لیں۔ حضرت نوح کشتی کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک فرد کو گن رہے ہیں، اور جب 18,000 جو مخلوقات ہیں اللہ کی، جب وہ پوری 18,000 مخلوق اور ان مخلوقات کے جو جوڑے جو تھے اس کشتی کے اندر جب بیٹھ گئے تب حکم ہوا کہ کشتی کو چالو کرو۔ یہ جو معجزہ جو دیا گیا تھا حضرت نوح کو، یہ معجزہ عملی تھا، اور اس معجزے کو قوم نے دیکھا اور اس وقت کے لوگوں نے دیکھا اور وہ معجزہ حضرت نوح کے ساتھ میں رخصت ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا، جب نمرودی طاقت نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے 360 بتوں کو اور خداؤں کو کس نے مسمار کیا ہے، اور جو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ہے جب نمرود کے جو خدا تھے ان خدا کا جو سر تن سے جس نے جدا کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لہذا نمرود نے یہ اعلان کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جائے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 6 مہینے یا 3 مہینے یا 40 دن تک وہ آگ سلگائی جاتی رہی، اور جو صاحب فراش تھے، جو بیمار تھے، ان مردوں نے اور عورتیں نے یہ منت مانی کہ ہماری فلاں مراد پوری ہو جائے، جب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جائے گا اس آگ کے اندر لکڑیوں کے گٹھر ہم بھی دیں گے۔
لہذا حضرت ابراہیم کو جب آگ کے حوالے کیا گیا تو وہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم گلو گلزار اور ہنستے کھیلتے باہر نکل آئے. یہ جو معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا یہ معجزہ عملی تھا. حضرت نوح کے ساتھ میں رخصت ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، اور اللہ کا ایک نظام ہے، ایک قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت معجزہ وقت کا چیلنج دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں نجوم پرستی ایک عام تھی، لہذا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کا انکار کیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پتھروں کی تراش خراش جاری تھی، اور پہاڑوں کے اندر وہ نئے اور خوبصورت چیزوں کو نکال دیا کرتے تھے. پتھروں کو کاٹ کر کے حضرت صالح کی جو قوم تھی وہ خوبصورت سے بتوں کو تراش خراش کر کے تیار کر دیا کرتی تھی. لہذا حضرت صالح علیہ السلام سے جب قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اے صالح، اس وقت ہم تمہیں اپنا پیغمبر اور نبی تسلیم کریں گے. یہ جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، اس پہاڑ کی چھاتی سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی نکلنے کے بعد میں وہ باہر بچہ دے، اور بچہ دینے کے بعد میں قوم اس کا دودھ پیے، ہم تب اپنا آپ کو پیغمبر تسلیم کریں گے. حضرت صالح کو حکم ہوا کہ اے صالح، یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر چھڑی کو مارو، اس چھڑی سے ضرب لگاؤ. لہذا وہ پہاڑ چاک ہوتا ہے اور وہاں سے اونٹنی نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد میں لوگ جو ہے یہ معجزہ دیکھتے ہیں. حضرت صالح سے کہتے ہیں تم تو نعوذ باللہ جادوگر مجھے معلوم ہوتے ہو. لہذا حضرت صالح کو جو یہ معجزہ دیا گیا تھا یہ عملی معجزہ تھا. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، جب 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے ہیں، اور چلنے کے بعد میں جس کنویں کے اندر ڈالا تھا وہ کنواں، اس کو شداد نے اس کنویں کو کھدوایا تھا. جب تک حضرت یوسف اس کنویں کے اندر گرتے نہیں ہیں اس وقت تک اس کنویں کا جو پانی ہے وہ کھاری رہتا ہے اور نمکین رہتا ہے. اور جب یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر گر جاتے ہیں تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور شفایاب ہو جاتا ہے. لہذا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کے بھائی کنویں کے اندر لٹکا دیتے ہیں. حضرت جبریل امین اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. اللہ رب العزت حضرت جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ جبریل یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے گود میں لے لو. لہذا یہ جو معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں، یہ معجزہ جو تھا یہ عملی تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں رخصت ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 معجزات سے نوازا تھا. پہلا معجزہ ان کا جو تھا وہ ڈنڈا تھا، عصا تھا، اور دوسرا جو معجزہ تھا وہ ید بیضا تھا. ڈنڈے کی تقریباً لکھا ہے کہ 10 خصوصیتیں تھیں. پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ڈنڈے سے پتوں کو جھاڑا کرتے تھے. دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جس کنویں کو اوپر ڈول نہیں رہتا تھا اس کنویں کے اندر اس ڈنڈے کو ڈال دیتے تھے. وہ ڈنڈا جو ہے حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ جو ہے ڈول بن جایا کرتا تھا، پانی کا اس سے پانی نکال لیا کرتے تھے. تیسری خصوصیت اس کی یہ تھی کہ جب روشنی ختم ہو جاتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، اس ڈنڈے سے روشنی پھوٹتی تھی. اندھیرے میں وہ ڈنڈا روشنی کا کام کرتا تھا. چوتھی خصوصیت اس ڈنڈے کی یہ تھی کہ جب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی تھی تو اس ڈنڈے کو زمین پر گاڑتے تھے، اور گاڑنے کے بعد میں اس ڈنڈے سے پھل نکلتے تھے. پانچویں خصوصیت اس ڈنڈے کی یہ تھی کہ وہ ڈنڈا جب پانی کم ہو جاتا تھا اس ڈنڈے کو زمین پر گاڑتے تھے، پانی نکلتا تھا. لیکن اس کی 10 خصوصیتیں تھیں ڈنڈے کی.
یہ تھے بیضا کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بغل سے ہاتھ کو کھینچتے تھے تو کھینچنے کے بعد میں وہ چاندی اور سلور سے زیادہ خوبصورت اور روشن اور تابناک وہ ہاتھ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یہ معجزہ عملی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رخصت ہو گیا، اور یہ معجزہ جو تھا یہ وقت کا چیلنج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے شباب پر تھا، لہٰذا اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے اس ڈنڈے سے اس جادو کا توڑ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 550 یا 600 سال کا وقفہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر ہوئی ہے تقریباً 31 سال کی عمر ہوئی ہے، اور دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وقت کا چیلنج دیا گیا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اپنے شباب پر تھی، اور لوگ طب کے اندر نئے نئے شعبے پیش کیا کرتے تھے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا، مادرزاد نابینا اور اندھا شخص جب آتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں